تھانے دار کے دفتر میں وہ اکیلا ہی تھا۔ بوڑھا شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے کرتے کے کھیسے سے خاکی لفافہ نکال کر میز پہ رکھے ہوئے لرزتی آواز سے کہا، صاحب جی اب تو میرے پوتے کو چھوڑ دیں۔ تھانے دار نے جلدی سے وہ لفافہ میز سے اٹھا کر اپنی پینٹ کی جیب میں ڈال لیا، پھر نظروں سے بوڑھے کسان کو وہاں سے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، پورے ہیں نا؟ بوڑھے کسان نے گردن ہاتھ میں ہلاتے ہوئے التجا نظروں سے تھانے دار کی طرف دیکھا تو تھانے دار نے رکھے لہجے میں کہنے لگا، شام تک تیرا پوتا گھر پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد تھانے دار نے بیزاری سے کسان کو وہاں سے جانے کا اشارہ کر دیا۔ کسان وہاں سے چلا گیا۔ تھانے دار سرکاری گاڑی میں بیٹھ کر ضلع کچہری گیا۔ وہاں جاتے ہی اس نے وہ لفافہ ہائی کورٹ کے وکیل کو دے دیا، جو اپنے لشکارِ ماروتی گاڑی میں بیٹھا ہوا پہلے سے ہی انہی کا منتظر تھا۔ جناب اب اس کیس کو ختم بھی کروا دیں۔ تھانے دار نے مسکراتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب آپ کے سالے نے ایک بیوی کو کروڑوں کی زمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ وکیل صاحب نے یہ بتانے کے بعد وہ لفافہ اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ میں رکھا۔ تھانے دار نے صرف فاتحانہ مسکراہٹ پر اکتفا کیا اور وکیل صاحب کی گاڑی سے اتر گیا۔ لاہور کی طرف روانہ ہونے سے پہلے وکیل صاحب نے موبائل پر کسی کو ایک میسج کیا۔ جیسے ہی وکیل صاحب ٹھوکر بیگ نیاز لاہور پہنچے، انہوں نے بابِ لاہور کے نیچے سے گزرنے کے بعد نیب دفتر کے عین سامنے سڑک کنارے اپنی گاڑی کھڑی کرتے ہوئے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک منٹ کے اندر ان کے پہلو میں ایک مشہور ٹی وی چینل کا کرائم رپورٹر آ کر بیٹھ گیا۔ وکیل صاحب نے اسے دیکھتے ہی اپنا کالا چشمہ اتارتے ہوئے ڈیش بورڈ کی طرف نظروں سے ہی اشارہ کر دیا۔ کرائم رپورٹر نے ڈیش بورڈ سے وہ خاکی لفافہ لگاتے ہوئے پوچھا، کتنے ہیں؟ ایک کاپی، وکیل صاحب نے بتایا۔ رپورٹر نے شکوے سے بھرپور لگامیں ڈالی، ایک قتل ہی تو ہوا ہے، میری بیٹی سے ہاتھ ہلکا رکھا کرو اور مل بھی جائیں گے۔ وکیل کی بات سنتے ہی کرائم رپورٹر دروازے کو زور سے مارتے ہوئے گاڑی سے اتر گیا۔ کرائم رپورٹر نے وہ لفافہ اپنی جیکٹ کے پاکٹ میں ڈالا اور ہسپتال کی راہ پکڑی۔ سر، نارمل ڈیلیوری ہو سکتی ہے، نرس ابھی بات کر رہی تھی کہ کرائم رپورٹر ڈاکٹر کے آفس میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر نے نرس کو وہاں سے جانے کا اشارہ کر دیا۔ نرس کے جاتے ہی کرائم رپورٹر نے وہ الفاظ اپنی جیکٹ کی جیب سے نکال کر میز پہ رکھتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب یہ 1,00,000 روپے ہیں، آپریشن کے دوران میری بیوی اور بچوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے وہ لفافہ اپنی میز کے دروازے میں رکھا، اسے لاک کر کے چابی اپنے سفید کوٹ کے پاکٹ میں ڈالی اور آپریشن تھیٹر کی طرف چل دیے۔ کامیاب آپریشن کے بعد ڈاکٹر صاحب اپنے آفس سے لوٹے اور آتے ہی ٹریول ایجنٹ کی کال ملا دی، ہاں بھائی میرے اسپتال سے آ کر پیسے اور پاسپورٹ لے جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب دوسرا آپریشن کر کے لوٹے تو ٹریول ایجنٹ ان کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے دروازے سے وہ لفافہ نکال کر اسے دیتے ہوئے بتایا، یہ 1,00,000 ہیں، باقی پیسے ویزا لگنے کے بعد۔ ٹریول ایجنٹ نے وہ لفافہ اپنی شلوار کی جیب میں رکھتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ نے ہر سال عمرہ کرنے جاتے ہیں، ایمان والے تو آپ جیسے ہونے چاہیے۔